اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ البقرہ کا چوتھا رکوع پڑھیں گے، آیت نمبر 30 سے۔ یہ جو رکوع ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے تخلیق کا ایک واقعہ بیان کیا ہے، جو مشہور واقعہ ہے، سب نے سنا ہوگا۔ یہ واقعہ کسی حد تک تورات میں بھی بیان ہوا ہے اور قرآن مجید نے بھی اس کو بیان کیا ہے، تو یہ مشترکہ واقعہ ہے تورات کا اور قرآن مجید کا۔ پچھلے رکوع میں آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے بندگی کی دعوت دیتا ہے، کیونکہ وہ ان کا خالق ہے۔ انہوں نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے، اس کی بے پناہ نعمتیں انسان کو حاصل ہیں۔ اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے بندگی کی دعوت دی تھی۔ اب اس رکوع میں اللہ تعالیٰ اس بنیاد پر انسانوں کو بندگی کی دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیفہ بنایا ہے، تو نہ صرف اللہ کی بندگی کریں بلکہ دنیا میں دھرتی کے اوپر خلیفے کی حیثیت سے اس کے احکامات کو بھی بجا لائیں، اپنی مرضی نہ چلائیں بلکہ اپنے رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو یہ اس لیے واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ، وہ کا مطلب ہوتا ہے اور، اذ کا مطلب ہوتا ہے جب، تو انڈرسٹوڈ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں جہاں بھی اذ آتا ہے تو وہ ماضی کا کوئی واقعہ یاد دلانے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چونکہ ماضی کا واقعہ ہے، تو عالم ارواح کا واقعہ ہے، وہ یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا اذ، اور یاد کرو وہ وقت جب، ٹھیک ہے۔ اذ کا لفظی معنی تو ہے جب، لیکن یہ انڈرسٹوڈ انٹو بریکٹ ہوتا ہے کہ وہ وقت جب قال کہا یا فرمایا ربک تیرے رب نے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کر کے تمام انسانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب کہا تھا تمہارے رب نے للملائکۃ، فرشتوں کو۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں، نوری مخلوق ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات بجا لاتے ہیں، جو کام اللہ ان سے لیتا ہے وہی کرتے ہیں، خلاف ورزی نہیں کرتے، اور وہ انویزیبل مخلوق ہیں۔ اپنی اصل شکل میں ان کو عام طور پر انسان نہیں دیکھ سکتا، جن کو اللہ تعالیٰ دکھائے جیسے پیغمبروں کو دکھاتا ہے، اور وہ لائٹ سے، نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ انی جاعل فی الارض، کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ۔ خلیفہ کہتے ہیں یعنی وہ ہستی جس کو اختیار دے کر مقرر کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دھرتی کے اوپر اختیار دے کر مقرر کر دیا، ٹھیک ہے، یعنی عمل کرنے کا اختیار، آزادی اس کو دی، تو اس کو یہ خلیفہ کہا جاتا ہے۔ قالو، اس یعنی ارادے کے اوپر جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ ارادہ ظاہر کیا تو فرشتوں نے خلیفے کے لفظ سے ہی سمجھ لیا کہ خلیفے کا مطلب ہے اس کو آزادی ملے گی۔ تو آزادی کا استعمال کرنا بہت ہی نازک معاملہ ہوتا ہے۔ عام طور پر انسان کی یا ایسی مخلوق کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ وہ آزادی کو غلط استعمال کرتی ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے فرشتوں نے یہ سوال اٹھایا کہ قالو اتجعل، انہوں نے کہا اتجعل، کیا تو پیدا کر رہا ہے، بنا رہا ہے، فیہا، اس میں، زمین میں، من یفسد، اس کو جو فساد برپا کرے گا اس میں، زمین میں، ویسفک الدماء، اور فساد کی صورت کیا ہوگی کہ وہ بہائے گا خون، خون ریزیاں کرے گا۔ تو وہ اس لفظ سے سمجھ گئے تھے کہ ایسی مخلوق جس کو آزادی دے کر اللہ تعالیٰ پیدا فرما رہے ہیں، تو ظاہر آزادی کا غلط استعمال ہوگا، اس کا غلط استعمال کا نتیجہ فساد ہوگا اور خدا کے احکامات کی نافرمانی ہوگی۔
ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو تو یہ آزادی نہیں دی نافرمانی کرنے کی، البتہ جنوں کو اور انسانوں کو دیے۔ تو جنوں کا بھی حشر وہ دیکھ چکے تھے پہلے، کیونکہ جنوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے پیدا کیا تھا، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے آزادی دی تھی غلط کام کرنے کی بھی اور اچھے کام کرنے کی بھی۔ ٹھیک ہے، اس کا انجام دیکھ چکے تھے، تو فوراً انہوں نے دوبارہ انسان کے پیدائش کے اوپر اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ سوال رکھا کہ پھر انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ آزادی دے کر پیدا کر رہا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ فساد ہوگا۔ یہ ان کے ذہن میں سوال تھا جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھا۔ اب اللہ تعالیٰ کو کیا کر رہے ہیں درخواست فرشتے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم، وہ کا مطلب اور، نحن کا مطلب ہم، نسبح کا مطلب تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ ہم تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ تسبیح کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تمام غلطیوں، عیبوں، خامیوں سے پاک قرار دینا۔ ٹھیک ہے، بحمدک، تیری تعریف کے ساتھ، تیری تعریف بھی بیان کر رہے ہیں اور تیری تسبیح بھی بیان کر رہے ہیں۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری تقدیس بھی بیان کر رہے ہیں۔ تقدیس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو تمام اچھی خوبیوں، صفتوں کے ساتھ متصف ٹھہرانا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی بے پناہ خوبیاں ہیں، وہ نقائص سے پاک ہستی ہے، خوبیوں کی جامع ہے۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تقدیس بیان کر رہے ہیں تیری۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ سوال سن کر فرشتوں کو کہا، انی عالم، میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ ظاہر ہے کہ فرشتوں نے صرف ایک پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھنے میں غلطی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ بہت سارے پہلو ہیں جو تمہارے سامنے نہیں ہیں، میں نے جو ان کو پیدا کیا ہے، ظاہر ہے صرف عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا، جیسے کہ عبادت کے لیے تو انسان بھی ہیں اور فرشتے بھی ہیں، ظاہر ہے، تو ساری زندگی اس کی عبادت میں مصروف ہیں، تو اللہ تعالیٰ آزادی دے کر ان سے عبادت کا تقاضا کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم نہیں جانتے، اور لہذا تمہارا جو سوال ہے وہ کیونکہ تمہیں سارا علم نہیں ہے اور میں جانتا ہوں، تو لہذا تمہارا سوال صحیح نہیں ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اور سکھائے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نام، کلّھا، سارے نام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیے۔ ان ناموں سے مراد کیا ہے؟ عام طور پر ہمارے مفسرین جو ہیں ناموں کی تشریح کرنے میں مختلف ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ ناموں سے مراد تمام چیزوں کا علم انسانوں کو دیا گیا ہے، اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے سامنے جن سے اس کا واسطہ پڑے گا، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ علم دیا ہے اس سب چیزوں کا۔ اور جو صحیح قول لگتا ہے، بہتر، زیادہ راجح قول، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی انسانوں میں سے بعض کی ہستیاں دکھا کے اور ان کو جو ہے، تو آدم علیہ السلام کو جو نام سکھائے گئے تھے وہ اس کی اولاد میں سے، یعنی پیغمبروں کے نام اور اچھے لوگوں کے نام، صالحین کے نام، بزرگوں کے نام، جن کے بڑے کارنامے ہوں گے، بڑے نیک لوگ ثابت ہوں گے، ان کو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ سکھائے یا ان کی صورت دکھائی عالم ارواح میں کہ تیری اولاد میں ایسے لوگ، بڑے یعنی نیک لوگ بھی پیدا ہوں گے۔ ثم عرضهم على الملائکتی، پھر وہ تمام کے تمام جو ہستیاں تھیں، شخصیات تھیں، وہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے بھی پیش کر دیں۔ فقال، پھر کہا، انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، بتاؤ مجھے نام ان تمام لوگوں کے جو میں نے تصویریں تمہیں دکھائی ہیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تم جو کہہ رہے تھے کہ یہ فساد مچائیں گے، تو ان آدم علیہ السلام کی اولاد میں ایسے ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور بڑے نیک لوگ، صحابہ اکرام، بزرگ، یہ سارے لوگ بھی پیدا ہوں گے۔ یہ تو فساد مچانے والے نہیں ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے بڑے عابد، زاہد بندے ہوں گے۔
تو لہذا تمہارا جو اعتراض ہے یا تمہارا جو سوال ہے وہ صحیح نہیں ہے. تم نے ایک پہلو کو کہ آزادی کا غلط استعمال کریں گے اور اس کے نتیجے میں فساد پیدا ہوگا، خون ریزی ہوگی، ایک پہلو کو سامنے رکھ کر تم نے یہ سوال کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو بھی دکھائے اور آدم علیہ السلام کو بھی یہ دکھائے. قالوا سبحانک، جب ان کو دکھا دیا کہ ایسے ایسے لوگ بھی ہوں گے تو انہوں نے کہا سبحانک، پاک ہے تیری ذات، یعنی عیب سے، خامی سے. تیری ذات واقعی پاک ہے اور تیرا جو بھی کام ہوتا ہے حکمت سے خالی نہیں ہوتا. ہمارے سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے. لا علم لنا، نہیں ہے کوئی بھی علم ہمیں، الا ما علمتنا، مگر وہی جو تو نے سکھایا ہے، دیا ہے ہمیں. تو یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ فرشتوں کو بھی اپنے اپنے شعبے کا علم ہوتا ہے، وہ بھی ہر چیز کا علم نہیں رکھتے. ہر چیز کا علم رکھنے والی ذات اللہ کی ہے. یہاں سے یہ بات بالکل واضح طور پر معلوم ہو جاتی ہے. فرشتوں نے یعنی اپنے غلطی کا اعتراف کر لیا کہ ہم نے سمجھنے میں واقعی غلطی کی ہے، اور تو نے جو یہ ہستیاں دکھائی ہیں جو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا ہوں گی وہ تو واقعی با کمال ہے. انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی ہے سب کچھ جاننے والا، خوب جاننے والا، بڑا حکیم. یعنی ایک تو تجھے ہر چیز کا علم ہے جو ہمیں نہیں ہے، دوسرا تیرے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. ٹھیک ہے، اور اس کام کے پیچھے بھی تیری بڑی حکمت نظر آ رہی ہے. قال یا آدم، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا اے آدم، انبئہم باسمائہم، بتاؤ ان کو ان کے نام. تو آدم علیہ السلام نے ان لوگوں کے بارے میں ان کو بتا دیا کہ دیکھو جی آ, یہ لوگ ہوں گے میری اولاد میں، لہذا تمہارا جو سوال ہے وہ درست نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ذریعے سے بھی ان کے سامنے یہ بات واضح کروا دی. فلما انبأہم، پھر جب ان آدم علیہ السلام نے ان کو ان تمام ہستیوں جو مستقبل میں پیدا ہونے والی ہیں، نیک ہیں، عابد ہیں، زاہد ہیں، نیک صالح ہیں، ان کے جب نام بتا دیے، قال، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا الم اقل لکم، کیا میں نے نہیں کہا تھا تمہیں فرشتوں کو، انی اعلم غیب السماوات والارض، بے شک میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کا غیب. ٹھیک ہے، تو جو بھی غیب ہے ہمارے حواس سے یعنی دور ہے، ہمارے حواس میں نہیں آ سکتا، ان سب کا علم اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور فرشتوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا، ان کو بھی اتنا ہی علم ہوتا ہے جو اللہ دیتا ہے. یہ اس واقعے سے بالکل واضح ہے. اور مکمل طور پر غیب کا علم، مکمل کلی، وہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہی ہے. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. اور اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں ماں، وہ جو تبدون ظاہر کرتے ہو تم، فرشتوں کو کہا رہا ہے، وما کنتم تکتمون، اور وہ جو تم چھپاتے ہو. تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میری ذات، میری ہستی وہ ہے، میں اگر آدم کو پیدا کر رہا ہوں، اس کی اولاد کو پیدا کر رہا ہوں، تو تم نے صرف آزادی کے غلط استعمال کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھنے میں غلطی کی. اور میری ہستی وہ ہے، میں جو بھی کام کرتا ہوں مجھے علم ہوتا ہے، میرے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. میں تو یہاں تک جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، ظاہری طور پر کرتے ہو کوئی بھی کام، وہ بھی مجھے معلوم ہوتا ہے، اور جو کچھ تمہارے ذہنوں میں ہوتا ہے ابھی عمل میں نہیں آتا، میں اس کو بھی جانتا ہوں. تو اللہ کا علم ظاہر ہے اس لحاظ سے سب سے برتر ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، ظاہر ہے. تو انسان کو اس سطح کا علم حاصل نہیں ہو سکتا. وَإِذْ قُلْنَا، اب یہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ساتھ جڑا ہوا ایک اور ایپیسوڈ ہے یا ایک اور حصہ ہے واقعے کا، کہانی کا، وہ بیان فرما رہے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا، اور یاد کرو وہ وقت جب، قلنا ہم نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ، للملائکۃ فرشتوں کو، اسجدو سجدہ کرو، سجدہ کہتے ہیں جھک جانے کو، لآدم آدم کو. آدم کو اللہ تعالیٰ سجدہ کروا رہا ہے فرشتوں کے ذریعے سے. تو ظاہر ہے اب ہماری شریعت میں دوسرے کو سجدہ کرنا شرک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی کہا ہے کہ یہ شرک ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ ہی خود کہتے کہ دوسروں فلاں چیز کو سجدہ کرو تو وہ شرک نہیں ہوگا، وہ اللہ کے حکم کی اطاعت ہے. تو ظاہر ہے ہمیں اللہ کے حکم کی اطاعت ہے. کل اگر اللہ تعالیٰ اجازت دے دے، مثال کے طور پر
کہ کتا حلال ہے، سور حلال ہے تو وہ حلال ہو جائے گا، ظاہر ہے۔ حرام کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ نے روکا ہے۔ تو اگر سجدہ کرنے کا حکم اللہ دے کسی کو تو جائز ہے، اگر اللہ منع کر دے تو وہ منع ہو جائے گا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا، یہ اس کی عظمت بھی ان کے سامنے واضح کرنے کے لیے، اور دوسرا یہ کہ آدم علیہ السلام کو جو آزادی دے کر میں پیدا کر رہا ہوں، اور اس کی اولاد کو اگر وہ اپنی آزادی کو استعمال کرتے ہوئے کوئی غلط کام کریں گے تو تم روکو گے نہیں۔ سجدہ کرنے کا مطلب ایک یہ بھی ہے، سرینڈر کر دو، میں نے ان کو آزمائش کے لیے یہ آزادی دی ہے تاکہ آزماؤں، اگر یہ گناہ کا کوئی بھی کام کریں گے تو تم فرشتوں ان کو روکنا نہیں، کرنے دینا۔ اور یہ ہے سجدے کا یہاں پر مفہوم۔ الا فسجدوا الا ابلیس، پھر وہ انہوں نے سب نے فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ سجدہ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دیا تھا، ابلیس کو تو دیا ہی نہیں تھا، تو ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے کیوں اپنی لعنت کا مستحق قرار دیا اور اس کو جہنمی بنا دیا، حالانکہ ابلیس کو حکم ہی نہیں تھا سجدے کا، تو حکم فرشتوں کو تھا۔ لیکن آگے بھی قرآن مجید میں ایک جگہ پہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بھی سجدے کا حکم دیا تھا، اور یہاں پہ صرف فرشتوں کا ذکر کیا کیونکہ تخلیق کے اعتبار سے جنوں کی تخلیق اور فرشتوں کی تخلیق قریب قریب ہے، فرشتے جنوں سے بھی زیادہ ہیں، افضل ہیں، فضیلت والے ہیں۔ تو جب افضل کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے تو ظاہر ہے جنوں کو بھی اس میں شامل سمجھا جائے گا، تو لہذا جنوں کو بھی حکم تھا اس میں، تو جنوں میں سے ابلیس نے انکار کیا، ابا وستکبر، ابا اس نے انکار کیا، وستکبر وہ تکبر کیا، یعنی انکار کرنے کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ تکبر، میں تو جی آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، اور یہ آدم نے گلے سڑے گارے مٹی سے پیدا کیا گیا، لہذا میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ تو یہ ابلیس کی ظاہر اطاعت کا امتحان تھا جس میں وہ فیل ہو گیا، اور فرشتوں کا امتحان تھا اطاعت کا، وہ پاس ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا امتحان اس میں لیتا ہے جو چیز اس کے اوپر مشکل ہوتی ہے، سخت گزرتی ہے۔ تو جنوں کو یہ چیز، جنوں میں سے شیطان کو یہ چیز بڑی سخت تھی کہ ہم تو سب سے پہلے پیدا کیے گئے ہیں، انسانوں سے پہلے پیدا کیے گئے ہیں، اور ہم آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، لہٰذا ہم اس کو کیوں سجدہ کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وجہ بھی بیان کر دی۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ تھا کافروں میں سے، یعنی کافر ہو گیا ظاہر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کا مطلب کفر ہے، یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کی خلاف ورزی کی، آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، وہ کافر ہو گیا۔ اب ہم اور آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے حکموں کی جب خلاف ورزی کریں گے تو وہ بھی ظاہر کفر کے کام ہی ہے نا۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو بھی یعنی تخلیق کا جو منصوبہ ہے وہ سمجھا رہا ہے عملی طور پر، کہ اس کا سابقہ کس چیز سے ہوگا، وہ کس امتحان میں ڈالا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کس چیز سے آگے چل کے زندگی میں بچنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سمجھانے کے لیے اب یہ ایک اور واقعے کا ذکر ہوا ہے یہاں پہ۔ وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے، یا آدم، اے آدم، اسکن انت، رہ تو، وزوجک، اور تیری بیوی، الجنت، باغ میں۔ ٹھیک ہے، یہ باغ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کے لیے بنایا تھا، اس کو وہاں رہنے کے لیے اجازت دی تھی، اور ان کے سامنے اب یہ واقعہ لا رہا ہے کہ خبردار رہنا، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ پیو اس میں سے یعنی با فراغت، آزادی کے ساتھ، حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے تم چاہو، باغ میں سے ہر چیز کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا، لیکن نہ قریب جانا، هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے۔ یہ درخت کس چیز کا تھا اس کے بارے میں قرآن مجید میں صحیح حدیث میں کچھ نہیں بتایا گیا، جس چیز کا بھی تھا بہرحال ان کو اس آزمائش میں ڈالا گیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی جو کی تم پیروی کرتے ہیں یا نہیں کرتے، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم
اس درخت کے قریب جاؤ گے تو ہو جاؤ گے ظالموں میں سے، یعنی اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کرنے والوں میں سے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی اپنے نفس کے اوپر ظلم ہوتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، پھر شیطان نے ان کو پھسلا دیا، ازل پھسلا دیا، وہ آ کے ان کے دماغوں میں یہ بات وسوسہ ڈالتا تھا کہ اس درخت کا پھل بہت اچھا ہے، اس کے کھانے سے انسان ہمیشہ جو ہے وہ زندگی پاتا ہے، کبھی اس کو موت نہیں آئے گی، یہ بڑا زبردست درخت۔ اس طرح کے جو ہے نا باتیں بنا کے آدم علیہ السلام کے ذہن میں ڈالی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ آزمائش کی خاطر اور انسان کو شیطان کی حقیقت سمجھانے کے لیے یہ سارا واقعہ مثال کے طور پر واضح کر رہا ہے۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے، صرف آدم کو نہیں، دونوں کو، یا بی بی ہوا کو بھی نہیں، دونوں کو، انہا اس کے بارے میں، یعنی درخت کے بارے میں، فَأَخْرَجَهُمَا، پھر نکال دیا ان دونوں کو شیطان نے، مما کانا فی، اس حالت میں سے جس میں وہ تھے، یعنی باغ میں سے، اور باغ میں جس کیفیت میں تھے، جس کنڈیشن میں تھے، اس میں سے نکال دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، اگر جاؤ گے تو تمہیں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگے۔ اور شیطان بہرحال اس بہکانے میں کامیاب ہو گیا۔ تو اب ان کے سامنے حقیقت واضح ہو گئی کہ انسان کو کیوں پیدا کیا گیا ہے، کس امتحان میں ڈالا گیا ہے، شیطان کی حقیقت کیا ہے، یہ ساری بات پریکٹیکلی عملی مثال سے آدم کو اور اس کے ذریعے سے ان کی اولاد کو، ہمیں آپ کو سمجھا دی گئی۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اِهْبِطُوا، اتر جاؤ، نکل جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم میں سے بعض کا دشمن ہے، یعنی شیطان، ابلیس دشمن ہے انسان کا، ازلی دشمن ہے، اور یہ دشمنی دنیا میں رہے گی آدم کی اولاد کے ساتھ بھی۔ تو انسان کو اس دشمن کو مد نظر رکھ کر زندگی گزارنی ہے، اور اس واقعے کو سامنے رکھ کر گزارنی ہے۔ شیطان کیسے پھسلاتا ہے؟ وہ یعنی دھوکہ دیتا ہے، جھوٹے دلاسے دیتا ہے، اور مکر اختیار کرتا ہے، اور اس فریب کے ذریعے سے انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ آج بھی شیطان انسان کو اسی طرح کے دھوکے دے کر گمراہ کرتا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہے تمہارے لیے زمین میں مستقر، ایک ٹھکانہ، ایک خاص وقت تک، جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا ٹائم مقرر کیا ہے اور انسان کے زندگی کا ٹائم مقرر کیا ہے، وہ دنیا میں زمین میں جائے گا اور ایک خاص وقت تک رہے گا، پھر وہ مر جائے گا، اللہ کے عدالت میں پیش ہو جائے گا، اللہ کے حضور پیش ہو جائے گا، اور اپنے امتحان کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا۔ تو امتحان کیا ہے؟ اس کی دشمنی شیطان کے ساتھ ہے، لڑائی شیطان کے ساتھ ہے، اپنے نفس کے ساتھ ہے۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں عارضی ٹھکانہ بھی دیا ہے، اور ایک وقت مقرر تک تمہیں سامان بھی دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نعمتیں انسان کے زندگی گزارنے کے لیے اور اس امتحان کے لیے دنیا میں رکھ دی ہیں۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ، پھر حاصل کیے آدم علیہ السلام نے، من ربی، اپنے رب سے، کلمات، چند کلمے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دل میں وہ کلمے اتارے، وہ آدم علیہ السلام کے دل میں وہ آ گئے، ذہن میں آ گئے، اور اس نے ان کلموں کے ذریعے سے اپنے رب سے توبہ کی، معافی مانگی۔ تو غلطی شیطان نے بھی کی، لیکن شیطان نے ظاہر غلطی کا اعتراف نہیں کیا، پشیمانی کا اظہار نہیں کیا، توبہ نہیں کی، لیکن آدم علیہ السلام کی عظمت یہ کہ اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، توبہ کی، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پیغمبر بھی بنا دیا۔ تو یعنی ایک اچھے انسان کی جو خوبی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ غلطی نہیں کرے گا، غلطی کرے گا، لیکن اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ توبہ کرے، پشیمان ہو۔ اگر پشیمان نہیں ہو تو توبہ نہیں کرتا، بغاوت کرتا ہے، تو پھر یہ شیطان کا طریقہ ہے اور یہ شیطانیت ہے۔ اور وہ کلمات کون سے ہیں جو آدم علیہ السلام نے سیکھے اللہ تعالیٰ سے؟ وہ قرآن مجید میں سورہ اعراف میں بیان ہوئے ہیں، جو ہم عام طور پر دعا میں مانگتے بھی ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ کلمے تھے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے
आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल की। फताबा अलैहि, फिर उसने उसकी तौबा कबूल की, यानी अल्लाह ताला ने। ये देखें, बिल्कुल अल्लाह ताला वाज़ेह फरमा रहा है। लोगों ने मुख्तलिफ कहानियाँ गढ़ी हैं कि फ़लाँ तरीके से आदम अलैहिस्सलाम की बख्शिश हुई थी, फ़लाँ तरीके से हुई थी, आपने कहानियाँ सुनी होगी। लेकिन कुरान मजीद की रोशनी में देखें तो बिल्कुल बात वाज़ेह है। इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, बेशक वो ही है बड़ी तौबा कबूल करने वाला, बहुत बड़ा मेहरबान। यानी अल्लाह ताला को जो चीज़ पसंद है वो ये है कि अगर इंसान से गलती हो जाए वो तौबा करे। गलती करके तौबा न करना ये अल्लाह को नापसंद है। गलती दायर है, इंसान करेगा, इंसान की तबीयत में है, आजमाइश के लिए अल्लाह ताला ने ये चीज़ उसके अंदर रखी है। लेकिन इंसान का कमाल ये है, अल्लाह ताला को बहुत पसंद बात ये है कि वो गलती करके पलट आए, तौबा करे। कुलना, फिर हमने कहा इहबितू मिनहा जमिया, उतर जाओ, निकल जाओ, यानी जन्नत में से, बाग में से, मिना, उसमें से सब। फ़इम्मा यातियन्नकुम, फिर अगर, यातियन्नकुम, या जब आए तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत, जब भी तुम्हारे पास मेरी तरफ से अब हिदायत आए, फमन तबिअ हुदायत, तो जो कोई पैरवी करेगा मेरी हिदायत की, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो नहीं होगा कोई खौफ उनके ऊपर और न वो गमगीन होंगे। खौफ मुस्तकबिल का होता है, गम माजी के किसी बात पर होता है। तो ये दोनों कैफियतें नहीं होगी जन्नत में। लेकिन शर्त अल्लाह ताला ने लगा दी कि अब तुम्हें पैदा करने के बाद दुनिया में भेज रहा हूँ, ठीक है, शैतान को भी और इंसानों को भी दुनिया में रहना है। और दुनिया में ये आजमाइश है तुम्हारी, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, वो तुम्हें बहका कर रहेगा, बहकाने की कोशिश करेगा। लेकिन जो कोई मेरी हिदायत की पैरवी करेगा उसके मुकाबले में, तो उसको अल्लाह ताला वो जिंदगी अता फरमाएगा जन्नत वाली, जिसमें कोई खौफ, कोई घबराहट, कोई गम नहीं होगा। वल्लदीन कफरू वकज़्ज़बू, इसके मुकाबले में जो लोग, वो लोग जिन्होंने कुफर किया, यानी अल्लाह ताला की हिदायत के आने के बाद जो अल्लाह ताला अपने पैगंबरों के जरिए से, आसमानी किताबों के जरिए से भेजेगा, जो लोग इनकार करेंगे और झुटलाएंगे हमारी आयतों को, वकज़्ज़बू भी आयातिना, और झुटलाएंगे हमारी आयतों को, उलाइका अस्हाबुन नार, वो जहन्नम वाले होंगे, जहन्नमी होंगे। तो अल्लाह ताला की भेजी हुई हिदायत के मुकाबले में दो रवैये हो सकते हैं, एक उनको मानकर उनके ऊपर चलना, और दूसरा उनका इनकार करके उनकी खिलाफ वर्जी करना। तो मानने वालों को जन्नत मिलेगी जिसमें कोई खौफ और गम नहीं होगा, और न मानने वालों, इनकार करने वालों को जहन्नम मिलेगी, दायरे जो पछताने की जगह, हम फिया खालिदून, और वो उसमें हमेशा रहेंगे। अगर जानबूझ कर किसी ने अल्लाह की हिदायत का इनकार किया तो उसकी सज़ा कुरान की इन आयतों से बात वाज़ेह हो रही है, वो उसमें हमेशा रहेंगे। तो ये एक कहानी है, यानी आलम गैब की, जो अल्लाह ताला ने हमारे सामने रखी है। और ये कहानी इस मकसद के लिए इंसानों को बताई गई है कि इंसानों को अल्लाह ताला ने खिलाफत देकर के भेजा है, खलीफा बनाकर भेजा है। और खलीफे का काम क्या है कि अपने मालिक की हुक्मों की पैरवी करे। तो अब अल्लाह ताला इंसानों को ये वाक़या बता के उनको बता रहा है कि तुम्हें अल्लाह ताला के हुक्मों की आ, पैरवी करनी है, क्योंकि तुम्हें अल्लाह ताला ने खलीफा बनाकर पैदा किया है। ठीक है जी, यहाँ हमारा रुकू ख़त्म होता है, तर्जुमा भी ख़त्म होता है। अब आपके जहन में अगर कोई सवाल है तो अब कर सकते हैं। कोई भी अपना माइक अनम्यूट करके बात कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम। जी जी सर, इहो सवाल इहो त सर, माना हिकिड़ी रवायत आहे या किथे काफ़ी टाइम ॿुधण जो आहे त माना मलाइक जेको सरदार हुयो सभिनि जो, हुन एतिरी इबादत कई जो को इंच ज़मीन जो या आसमान जो न छॾियो, ऐं उन खां पोइ उहो टड़ियो वियो। त इन जी छा हक़ीक़त आहे, या वाक़ई का हदीस में वाक़ियो आहे या उन अहिड़ी इबादत कई, उन जो को दलील? इहे कहाणियूं आहिनि जेके असांजे माशरे में मशहूर आहिनि, ऐं न क़ुर पाक में हिन जो को ज़िक्र आहे, न का सही हदीस अहिड़ी का असांजे नज़र खां गुज़री आहे जंहिंमें इहा ॻाल्हि बयानु थियल हुजे। माण्हू कहाणियुनि जो खे सर, मिर्च मसाला हणी करे पंहिंजो बयानु कनि था, फैलाइनि था। जीअं मिसाल जे तौर ते आदम अलैहिस्सलाम खां ग़लती थी त आदम अलैहिस्सलाम
जन्नत जे ला इलाहा दरवाज़े इल्लल्लाह। ते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखियल ॾिठो हो, उन जो वास्तो अल्लाह। विझी अल्लाह ताला खां उन माफ़ी घुरी, पोइ अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम खे माफ़ कयो। इहा बि हिकिड़ी हथ जी रिवायत आहे, कहाणी आहे, मशहूर माण्हुनि ठाहे बयानु कई आहे, फैलाइनि था। क़ुर पाक जे लफ़्ज़नि मां इहा ॻाल्हि मालूम थी त आदम अलैहिस्सलाम खे अल्लाह ताला चंद कलमा सेखारिया, उनजे दिल में विधा, दिलि में विधा। उन्हनि कलमनि जे ज़रिए अल्लाह साईं हुनजी तौबा क़बूल कई। उहे कलमा ख़ुदि अल्लाह ताला बयानु फरमाया आहिनि। इन अहिड़े ई क़िस्म जे वाक़े में ॿीहर बयानु थियो आहे उहो वाक़ियो सूरह अराफ़ में। क़ौला जी रब्बना ज़लमना अनफुसना, इहे लफ़्ज़ ॿुधाइनि था त आदम अलैहिस्सलाम जी अल्लाह ताला तौबा इन्हनि कलमनि सां कई हुई, न कि हू जेका रिवायत आहे त जन्नत जे दरवाज़े ते कलमो लिखियल ॾिठो हुई वग़ैरह वग़ैरह। त अहिड़े तरीक़े सां इहा बि कहाणी आहे जेका मशहूरु कई वई आहे शैतान जे बारे में, ईअं कोन्हे। जी सर, जज़ाकल्लाह। ठीकु आहे जी, ॿियो को सुवाल कंहिंखे हुजे? आफ़ाक मन सो हू शायदि सवाल करणु चाहे थो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी अदी फैज़ा। अ, सर सवाल ये आहे कि हज़रत आदम ऐं हज़रत बीबी हवा त जन्नत में हुया जॾहिं उन्हनि खे हिकिड़े फ्रूट खाइण खां मना कयो वियो हुयो, पोइ उन्हनि खे भड़काइण लाइ शैतान जन्नत में वियो हो, यानी शैतान जो त जन्नत में वञणु मुमकिन न आहे न, कीअं वियो होॾे? उहा जन्नत उहा न आहे जंहिंमें हमेशह हमेशह इंसान खे रहणो आहे। बाग़ हुयो, ठीकु आहे, ऐं उन में ज़ाहिर ॻाल्हि आहे त शैतान हाणे बि उहो जिस्मानी तौर ते तव्हां ॾे न ईंदो आहे, न असां ॾे ईंदो आहे। शैतान जो कमु इहो आहे त इंसान जे ज़हन ताईं एक्सेस कंदो आहे। त उन वक़्तु बि अहिड़ी का सूरत हाल हूंदी, उनजो वञणु ज़रूरी न आहे त उहो दाख़िल थियो हुजे बाग़ में, बल्कि इंसान जे ज़हन में इहो विसविसो विधो हूंदई। हाणे बि जीअं तव्हां असांजे शैतान बाक़ाइदा जिस्मानी तौर ते न ईंदो आहे, हथ खां वठी गेले न वेंदो आहे त तव्हां फलाणो कमु कयो बुरो, बल्कि छा कंदो आहे, ज़हन में ख़्यालु विझंदो आहे। इहो ख़्यालु ज़ाहिर ॻाल्हि आहे त शैतान विझंदो आहे, शैतान जे तरफ़ां ईंदो आहे। ईअं ई का सूरत हाल हूंदी आदम अलैहिस्सलाम सां बि, ठीकु आहे। बाक़ी जेका ॻाल्हि आहे इहा त नांग जी सूरत में जन्नत में वियो, पोइ आदम अलैहिस्सलाम सां हुन ॻाल्हायो, अहिड़ी का बि ॻाल्हि कोन्हे का। जी सर, मुंहिंजो सुवाल आहे हिकिड़ो। जी सर, तव्हां जेको ॿुधायो था आदम अलैहिस्सलाम खे जी माना बख़्शिश खां पोइ पैगम्बर हुनखे मिलियो लक साईं, जी, पहिरियों माना पैगम्बर कोन हुआ? पहिरियों इंसान हो ऐं ख़लीफ़ो हो, अच्छा। जीअं ख़ुदि क़ुर पाक ॿुधायो आहे। क़ुर पाक में हिकिड़ी अच्छा। ॿी जाइ ते, जीअं असां अॻिते हलंदा हलंदासीं न, जी ॻाल्हि सर। वाज़े थींदी वेंदी। ठीकु आहे, मां सॼे क़ुर खे साम्हूं रखी करे तव्हां सां ॻाल्हायां थो। तव्हां जीअं त अञा सॼो क़ुर जो तर्जुमो न पढ़ियो आहे, त इन करे तव्हांजे ज़हन जी में बि सर। सवाल पैदा थींदा। तव्हां थोरो सब्र कयो, हिकिड़ो दफ़ो पूरो क़ुर जो तर्जुमो पढ़ी वञो, पोइ हर शइ ॿियो पंहिंजी सवाल जाइ सर। ते अची वेंदी आहे। ॿुधो, ॿी जाइ ते अल्लाह ताला जी ख़ुदि इहो बयानु फरमायो आहे त जॾहिं हुन ग़लती कई, ग़लतीअ खां पोइ अल्लाह साईं खां माफ़ी वरितई, पेशेमान थियो, पोइ अल्लाह ताला हुनजी उहा माफ़ी क़बूल कई, तौबा क़बूल कई। उन खां पोइ हुनखे अल्लाह ताला नबूवत अता फरमाई, या नबी बणायो। थोरो सब्र कयो, इहा शइ बि पंहिंजी जाइ ते ईंदी, छो त क़ुर पाक हिकिड़ी जाइ ते कहाणीअ जी हर ॻाल्हि न बयानु कई आहे। क़ुर पाक जो अंदाज़ जी इहो आहे, किथे का शइ बयानु कंदो आहे, किथे का शइ बयानु कंदो आहे। जी जी साईं, ॿियो सवाल आहे त जी तव्हां चयो नबी खां माना नबी नबी खे ग़लती त न थी, इज़त ताईं ख़ता हूंदी आहे न, उहा ग़लती त न थींदी आहे न? हा, नबीअ खां ग़लती जेका आहे ख़ुदि क़ुर पाक बयानु कई आहे, आदम अलैहिस्सलाम खां ख़ता थी, उनखे तव्हां हा, ग़लती पोइ त चओ। ख़ता उहा मां, चऊं या? हा ॾिसो, मां गुनाह न चयो, मां बि ईअं ई चयो, ग़लती चओ, ख़ता चओ, जेको बि चओ, ठीकु आहे। ऐं अल्लाह न साईं, साईं इज़त खां, ताईं ख़ता जो मतिलबु आहे त माना उहो माना साईं गुनाह माना ग़लती न हूंदी आहे, माना जो सवाबु शायदि हूंदो आहे, ईअं शायदि असां ॿुधो आहे। ॾिसो तव्हां थोरो सम्झो, क़ुर पाक जे लफ़्ज़नि खे वठो, कंहिंजी बि ॻाल्हि खे न वठो। क़ुर पाक छा थो चए? क़ुर पाक इहा जी ॻाल्हि थो सर। चए न त अल्लाह साईं उनजी तौबा क़बूल कई। तौबा छाजी थींदी आहे? ऐं